پاکستان میں ایڈز کی روک تھام کے سرکاری ادارے نے حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ بیوٹی پارلرز کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بنائے جائیں کیونکہ ان کا غیر تربیت یافتہ عملہ اور جراثیم آلود اوزار ایڈز جیسا موذی مرض پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میک اپ کا مطلب چہرے پر محض سرخی پاؤڈر لگانا تو کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ انسان کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے کچھ ایسے اوزاروں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کبھی تو واضح اور کبھی غیر محسوس زخم کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایڈز کنٹرول کا کام کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں کو ویکس اور دیگر طریقوں سے اکھاڑنے، بھووں کو درست کرنے، ہاتھوں پاؤں کی اضافی کھال کھرچنے، ناک اور چہرے کی جلد پر جم جانے والی میل کو نکالنے کے عمل ایسے ہیں جن میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ شہروں اور قصبوں کے گلی محلوں میں کھلنے والے چھوٹے چھوٹے بیوٹی پارلر سے لے کر بعض بڑے بڑے بیوٹی سیلونز تک میں اس بات کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ نہ تو عملہ تربیت یافتہ ہے اور نہ ہی وہاں آنے والی خواتین اس خطرے سے آگاہ ہیں۔ ایسے ہی ایک بیوٹی پارلر میں آئی خاتون سے پوچھا گیا کہ کیا وہ جانتی ہیں کہ بیوٹی پارلر میں بھی ایڈز کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ I can't believe that کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے تو اچھے پارلر پہ ہی جاتے ہیں، وہاں کا سٹاف دیکھتے ہیں، زیادہ زیادہ یہ کیئر کرتے ہیں کہ اسپنج وغیرہ اپنا لے جاتے ہیں۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے عہدیدار ڈاکٹر ندیم کہتے ہیں کہ اگر مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو بیوٹی پارلرز ایڈز پھیلانے کا ممکنہ ذریعہ بن سکتے ہیں۔ وہ ابھی تک میرے خیال میں کوئی ایسے گورنمنٹ کی طرف سے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہیں جو کوئی ایک سٹینڈرڈ سیٹ کریں کہ کم از کم بیوٹی پارلر ہے اس بیوٹی پارلر کو پرمیشن دی جائے گی کھولنے کے لیے جو کم از کم یہ والی ضرورتیں یا یہ والا سٹینڈرڈ مینٹین کرے گا۔ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ہاں تو رولز اینڈ ریگولیشن بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بیوٹی پارلر ہوگا تو اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور کیا اس نے کون سی اس نے ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے۔ ڈاکٹر رفت کا گلبرگ میں اپنا بیوٹی پارلر ہے لیکن وہ بیرون ملک سے تربیت حاصل کر کے آئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بیوٹی پارلرز پر کوئی حکومتی کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو ویسے بھی اسٹیٹ میں ساری ٹریننگ لی ہوئی ہے، تو وہاں پہ تو آپ کا منتھلی چیک اپ ہوتا ہے، آ کے اسپا میں اچانک آ کے وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں پاکستان میں ویسے کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پہ چیک کرنے کا، تو لیکن میں خود ہی اپنی اور کلائنٹ دونوں کی سیفٹی کے لیے، بلکہ میری سیفٹی زیادہ ہے سینیٹائز کرنے میں، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ کے ہی پاؤں میں کوئی بیکٹیریاز ہوں تو اگر میں سینیٹائز اپنے ہاتھ کر لوں گی تو میں بھی بچ جاؤں گی۔ پاکستان میں بیوٹی پارلرز کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے ایڈز کنٹرول کے لیے بیوٹی پارلرز پر خصوصی توجہ دینی شروع کی ہے۔ ایڈز کنٹرول کے لیے کام کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا اصل ٹارگٹ وہ بیوٹی پارلرز ہیں جو کھمبیوں کی طرح گلی محلوں میں اگ رہے ہیں اور جہاں تربیت یافتہ عملے کا فقدان ہے۔ پیٹلز فاؤنڈیشن میں زیادہ تر ایسی بیوٹیشنز کو ہی تربیت دی جاتی ہے۔ اس غیر سرکاری تنظیم کی عہدیدار سعدیہ تیمور: ہم لوگ بیوٹیشنز چونکہ ہمارے پاکستان میں موسٹلی کم تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، اس لیے ہم لوگ ان کو یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹس وہ یوز کرتے ہیں ان کے ذریعے بہت سارے کلائنٹ جو ان کے پاس آتے تو وہ بیسیکلی خوبصورتی کے لیے ہیں، لیکن وہ ان کو بہت ساری ڈفرینٹ جو بیماریاں ہیں ان کو دے کے واپس بھیج دیتے ہیں، جن میں HIV، ہیپاٹائٹس جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، اور ہم نے تقریباً لاہور کے اندر 2000 سے زیادہ بیوٹیشنز کو اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ دیا ہے، اور ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم کے عہدیدار ڈاکٹر طارق کا کہنا ہے کہ حکومت کا کام تو ہسپتال بنانا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ حکومت کا کام تو ہے کسی کو بچانے کے لیے ادویات فراہم کرنا، ہاسپٹلز بنانا یا دوسرے طریقے سے، لیکن ہمارا کام بھی یہ، ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ لوگ اپنی جان کی حفاظت خود کر سکیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بچ سکیں اور اس میں کم سے کم لوگ جو ہے وہ مبتلا ہوں۔ فیشن بھی کریں اور بیوٹی پارلر بھی آئیں، لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یہ احتیاط نہ صرف بیوٹی پارلرز کے ورکروں کی ذمہ داری ہے بلکہ اس کی بھی ذمہ داری ہے جو خود بیوٹی پارلر آتا ہے۔
علی سلمان BBC لاہور.